میرے بھائی صحافیوں السلام علیکم۔ جیسا کہ میرا نام ڈاکٹر جان محمد اسلم ہے، آپ لوگوں کو جیسا کہ علم ہوگا کہ میں بہاولپور میں یہ چھوٹے موٹے ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کر اپنا یہ میرا کافی عرصے سے کام ہے، اور میں بہاولپور میں ایز اے بلڈر کام کر رہا ہوں آپ کے شہر میں۔ ابتدائی طور پہ میں نے پراپرٹی ڈیلنگ سے کام کا سٹارٹ لیا۔ میں ہر جگہ پہ یہ بتاتا ہوں کہ میں بہت نیچے سے اوپر آیا ہوں، اور یہ اس کی وجہ یہ میری ایک ہارڈ ورکنگ اور ایمانداری ہے۔ ایمانداری اور ہارڈ ورکنگ کی وجہ میں نے 15 سال یہ اس سے محنت سے کام کیا اور لوگوں پہ اعتماد قائم کیا، جن لوگوں کے اعتماد نے مجھے بلڈر بنا دیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں جو کہ ایک ڈیزرٹ چولستان سے مائیگریٹ ہو کر اپنی تعلیم سے لے کے یہ کاروبار تک اپنے زور بازو سے میں نے کمایا، میں نے وراثت تک نہیں لی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں میرے ساتھ جو 3 سال سے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے جو ہے مخالفین ہیں وہ اراضی مالکان پرائم سٹی ہے۔ میں نے 3 سال پہلے تقریباً یہ پرائم سٹی کی زمین جو ہے پرمون بشیر صاحب جو کہ مین مالک تھے ان سے میں نے خرید کی 17.5 کروڑ تقریباً، اور اس میں تقریباً میں کوئی 15 کروڑ پلس میں مالکان اراضی کو پیمنٹ کر چکا ہوں۔ اور جیسے ہی میں نے 5/1/2020 میں نے زمین کا قبضہ لیا، اور 9/1/2020 میں میری مکمل فائل میری میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر میں جمع ہو گئی۔ قانون کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اس لاز کے مطابق میں نے یہ اپنا ٹوٹل کام کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہاؤسنگ سکیم کو جانے والا راستہ جو کہ 12 فٹ کی کچی سڑک تھی، میں نے اس کو بائی لاز کے مطابق 40 فٹ بنانے کے لیے 6 سے 7 کروڑ روپے لگا کر لوگوں سے گھر اور پلاٹ خرید کر راستے میں شامل کیا اور ترقیاتی کام کیے، جس سے میری ہاؤسنگ سکیم کے ریٹوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور ایک بنجر اور بیکار زمین کو میں نے 4 چاند لگا دیے، جس کی وجہ سے وہاں پورے حاصل پور روڈ کے ریٹس بڑھ گئے پرائم سٹی کی وجہ سے۔ اور اسی دوران مالکان اراضی کی نیتیں فاسد ہونے لگیں، اور وہ ان کی نیتیں خراب ہونے لگیں۔ انہوں نے مجھ سے پرائم سٹی ہاؤسنگ سکیم کا قبضہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس کے لیے اس سے واضح ثبوت یہ ہے کہ میں نے یہ جو ترقیاتی کام ہے میں نے 2.5 سال میں مکمل کرنے تھے۔ ان کی نیتوں کو 2 اس میں ریزن سامنے آئی، اس وجہ سے میں نے یہ 7 مہینے میں 80% ترقیاتی کام کروائے۔ اس کی 2 ریزنز ہیں، ایک یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اعتماد بنانے کے لیے ٹائم سے پہلے ترقیاتی کام کروا دیے، اور دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ یہ مالکان اراضی کی جو نیتیں فاسد ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ترقیاتی کام 24 گھنٹے شروع کروائے رکھے۔ کیوں کہ یہ میں اس کو ٹاؤن کی شکل دے کے ہائی کورٹ سے جا کے کمیشن بلا کے اس کو اپنا ٹاؤن ثابت کر سکوں کہ میری یہاں پہ ترقیاتی کام اور اتنے کروڑ میں نے لگا دیے، اور ہائی کورٹ میں میں نے اپلیکیشن دی، کمیشن قائم ہوا، اور انہوں نے 70 سے 75 کروڑ کی تخمینہ لگا دیا کہ اس ٹاؤن پہ خرچ ہو چکے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ کام کیا، مجھے پتا تھا یہ لوگ بددیانت ہیں اور سیاسی طور پہ بہت مضبوط ہے اور اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور یہ سیاسی وکلا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ یہ شعبہ صحافت اور یہ جو وکلا کا شعبہ ہے، اللہ پاک نے یہ اعزاز صرف اپنے پیغمبر کو دیا۔ یہ اتنا پاکیزہ شعبہ کو ان لوگوں نے بدنام کر دیا، اور چند لوگ ہر جو کہ شعبہ میں کاروباری طبقے میں گورنمنٹ کسی ادارے میں ہوتے ہیں، ایسے کرپٹ ہوتے ہیں جو کہ 100% جو لوگوں کو وہ بدنام کرواتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ہمارے جو بلڈر ہیں وہ سرکاری زمین پہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر کے ٹاؤن بنانے والے بھی بلڈر کہلاتے ہیں، اور اپنی محنت اور نیک نیتی سے کام کرنے والے بھی بلڈر کہلاتے ہیں، وہ بھی بلڈر ہیں۔ اسی طرح وکلا حضرات میں بھی چند لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ سیاسی وکیل وہ وکیل ہے جن کا سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ میں 22 سال سے صدر اور جنرل سیکرٹری اسی گروپ کا بنتا ہے۔ تو یہ ججز صاحبان پر پریشر ڈال کر جھوٹے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی اور مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ ان لوگوں نے مجھ پہ درجنوں FIR جھوٹی FIR درج کی اور درج کروائی، جو کہ بعض تفصیل خارج ہو چکی ہیں، اور میں نے ان لوگوں پہ ان ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود بھی میری طرف سے ایک FIR درج ہوئی، صرف ایک FIR پہلی دفعہ درج ہوئی، جو کہ ان لوگوں نے جو میرے زمین کا قبضہ لینے کے ترقیاتی کام کرنے کے بعد میری سڑکیں میٹر روڈ تعمیر شدہ توڑ دی، مجھے 2.5 کروڑ کا لاس ہوا، اور انہوں نے پولیس پہ پریشر ڈال کر ایک بندہ واضح ثبوت ہے اس کی، ایک بندے کو چلان کیا فرضی اور باقی 6 کو بے گناہ کرا دیا۔ 7 لوگ اس FIR میں نے درج لکھوائے تھے۔ اس کے بعد کوئی بھی ان پہ کارروائی نہیں ہو سکی، نہ ان لوگوں نے اپنے پہ ہونے دی۔ 4 سے 5 22A کی ریٹ پٹیشن سیشن کورٹ سے ان لوگوں نے میرے ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود خارج کروائی، جس سے مجھے مسلسل جو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے میری صحت خراب ہوگی اور میں بیمار ہو گیا۔ دیکھیں نا جی، ان لوگوں نے میرے آفس کے سٹاف کو اور میرے جو حاسدین رشتہ دار ہیں ان کو بھی ساتھ ملا دیا، ان کو بھاری پیکج پہ رکھ لیا۔ میرے آفس کی تمام پرائیویسی ان لوگوں کے پاس تھی، اور ان لوگوں کا گھر جو ہے، یہ جو گھر متنازع گھر ہے جو میں نے ان لوگوں سے خرید کیا ہوا تھا، میں نے 1.5 کروڑ میں وہ گھر خرید کیا، اور میرے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے وہ گھر کی مالیت جو ہے نا 15 کروڑ ہوگی۔ بدقسمتی سے میں نے 66 لاکھ روپے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور میرے پاس بذریعہ چیک پیمنٹیں ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود بقایا رقم 1 سال میں دینی تھی، ان لوگوں کی نیت فاسد ہوگی۔ مجھے آفریں دینے لگ گئے کہ آپ 1 کروڑ لے لو، 2 لے لو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے 6 کروڑ جو راستہ خرید کر کے پرائم سٹی کو دیا ہے، میں نے وہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ میں پڑی، دوسرے بات دیواریں توڑی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے تمام جو کلائنٹ تھے، جن لوگوں نے پلاٹ خریدے ہوئے تھے، ان کے واٹس ایپ، ان کے کانٹیکٹ لے کر میرے آفس کے سٹاف سے ان کا وہ بنا کے واٹس ایپ گروپ بنا کے ان کو میرے خلاف ڈیلی جھوٹی جو ہے تشہیر وہ ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کو پریشان کر دیا۔ میرے 1750 ٹوٹل مرلے ہیں، اور الحمدللہ میری جو سوچ کام کر رہی تھی کہ 1 سال میں 50% میری سیل ہوگی، الحمدللہ وہ 2 مہینے میں ہوئی میرے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی بددیانتی اور یہ مفاد پرستی کی وجہ سے، جو کہ مجھے 600 مرلہ لوگوں سے واپس کرنا پڑا، اور اس کے لیے مجھے 11 سے 12 کروڑ لوگوں کو واپس کر دی۔ جو بھی بندہ فائل لے کے آیا پریشان حالت میں نے اس کو پیسے دیتا رہا، ایون کہ اپنے بچوں کا گھر بھی بیچ کے ان کو کرائے کے گھر پہ لے آیا۔ بچوں کا گھر بھی اپنے اس حالت میں، بیماری تکلیف کی حالت میں، کوئی بچوں کا گھر نہیں بیچتا، میں نے بیچا۔ جس میں میری فیملی رہتی ہے، 3.5 کروڑ کا گھر میں نے 2.5 کروڑ میں بیچ کے لوگوں کو واپس خالی نہیں بھیجا۔ اس وقت میں پرائم سٹی کے ساتھ ملک کا ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اور ان لوگوں کی بدماشی اور بددیانتی، اور یہ دیکھیں کہ میرے وہ کرائے کے گھر کے رہائشی ڈومیسٹک میٹر وہ بھی کٹوائے ہوئے ہیں، اب تک کٹوائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام جو ادارے ہیں ان کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو ان کی سامنے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو پینافلیکس بورڈ میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، آج تک آپ لوگ مجھے بتا دیں، آپ سب لوگ یہاں دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی لینڈ اونر نے یہ اس طرح کے بورڈ کسی ہاؤسنگ سکیم کے خلاف نہیں لگائے۔ یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ منجانب مالکان اراضی۔ یہ کون ہوتے ہیں منجانب مالکان اراضی؟ یہ کوئی نیا ادارہ بنا دیا ہے گورنمنٹ پاکستان نے، یہ کوئی نیا محکمہ بن گیا ہے۔ اگر لگانے تھے
یہ بینر یہ پینافلیکس میرے خلاف تو ڈی سی اپنی طرف سے لگوائے, یہ کمشنر صاحب اپنی طرف سے لگوائے, یہ میٹروپولیٹن اپنی طرف سے لگوائے. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ بھائی جان آج تک میرے بھائیوں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیا کہ کسی دکاندار کی دکان کے باہر کبھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ جو ہے 2 کلو چینی کے پیسے لیتا ہے اور 1 کلو چینی دیتا ہے. صرف میں ہی بچ گیا ہوں. میرا کیا قصور ہے؟ میرا یہ قصور ہے کہ میں ڈیزرٹ سے آیا ہوں, میں چلستان سے آیا ہوں. ان لوگوں کے رشتہ دار بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ایک سیاسی وکیل ہے اور ان کی ایک والدہ جو ہے اس وقت وہ بزرگ خواتین پورے کورٹ میں پورے ججز کے گیلریوں میں یہ کہتی پھر رہی ہوتی ہے کہ میرے خاوند اور میرے دیور, جو ان کا اتنا ہولڈ تھا کہ تمام جوڈیشری ان کے خلاف فیصلہ دینے سے کامتی تھی. اب یہ جام اسلم کیا ہوتا کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا پاور ہے؟ ٹھیک ہے, میرے خاوند نے کئی ججز کے گاڑی کے ٹائراڈ سے سر پھوڑے ہیں اور ان کا وہ خوف ابھی تک عدلیہ پر جاری ہے اور یہ لوگ فیصلے اس لیے ہمارے حق میں دے رہے ہیں. یہ اس کے لیے میں کئی آپ کو گواہ لا کے دے سکتا ہوں. اور اس کے بعد ان کا بیٹا ہے سہیب, اپنا وہ جو حسیب ہارون, اس کی میں داستان سناتا ہوں. اس نے مجھ سے اپنی ذاتی زمین بنا کر 7.5 مرلے راستے کے لیے بیچے, جو بعد میں پتہ چلا وہ سرکاری زمین تھی. 35 لاکھ روپے وہ بذریعہ چیک پیمنٹ مجھ سے اس نے لی. واضح ثبوت ہے, عدالت میں مان چکا ہے کہ میں نے یہ راستہ سرکاری بیچا. اس کے باوجود اس پہ کاروائی نہیں ہوئی. 22A کی پٹیشن دائر کی, کاروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد اور اہم بات, ان لوگوں نے مجھے جھوٹی FIR 200% جھوٹی FIR میں, جو کہ 7 ضمنیاں پولیس لکھ چکی ہے میرے حق میں, اور میں DPO صاحب کے پیش ہوا. میں نے کہا سر 9 سے 10 FIR میرے خلاف ہو چکی ہیں, میری کاروباری ساکھ تباہ ہوتی جا رہی ہے, مجھے کروڑوں کا لاس ہو گیا ہے. مہربانی کریں ریسنٹلی ایک FIR جو ہوئی ہے 499F کی, یہ بھی بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مقدمہ کا جو تفتیشی ہے اس کو بلا لیا. دوسرے دن جب میں گیا اس مقدمے کے متعلق پراگریس رپورٹ لی اور اس نے واضح طور پر لکھ دیا سر یہ کہ FIR جھوٹی ہے, یہ چیک وارنٹی چیک تھا, اس کو وارنٹی کے طور پر دیا گیا. اگر ٹاؤن کا فیصلہ ڈاکٹر جام اسلم کے خلاف ہوتا تو تب یہ کیش کرواتے. انہوں نے بددیانتی کی ہے اور ایسا ہی لکھ رہا ہے اس FIR کو خارج کیا جائے, یکسو کیا جائے. اس کے بعد پھر بھی ضمنیاں پھر بھی جو کہ ان لوگوں نے ججز پر پریشر ڈال کے ایک جھوٹی FIR میں مجھے اریسٹ کروا دیا. 12 دن انہوں نے مجھے حوالات میں, تھانے کے حوالات میں رکھ کے یہ مجھے بلیک میل کرتے رہے کہ آپ ہمیں پرائم سٹی کا قبضہ واپس کر دیں. میں نے قبضہ واپس کرنے سے انکار کیا, اس لیے کیوں کہ 400 جام اسلم اس وقت پرائم سٹی کا اکیلا مالک نہیں ہے. اس وقت پرائم سٹی میں 400 لوگ مالک ہیں, 400 لوگوں کے پلاٹ ہیں, 400 لوگوں کی جمع پونجی لگی ہوئی ہے. میں مر تو سکتا ہوں وہ, مگر یہ 400 لوگوں کا حق نہیں چھوڑ سکتا. ان کو ان کا حق دے کے جاؤں گا اور میرا یہ لوگوں سے وعدہ ہے. یہ چاہے کتنے طاقتور ہیں, کتنے یہ چاہے درندے ہیں, جو بھی ہے, ان کو میں واضح بتا دوں, ان لوگوں کو جو سب کا سپورٹ ہوئی, نام بھی سن لیں آپ, گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے ان کو سپورٹ کی. ایک کس بات پہ؟ برادری بیس پہ کہ میری برادری ہے. اور DIG بہاولپور جو سابق DIG بہاولپور ہے, انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کی, وہ بھی برادری بیس پہ. یہ اس کا آپ جو ہے گہرائی سے اور اس کی انکوائری کرا سکتے ہیں. یہ جب دیکھیں اتنے بڑے DIG اور DPO فلاں یار, میرا تو کوئی بھی افسر, میرا تو کوئی رشتہ دار آفیسر نہیں ہے. میں اگر پورے خاندان میں بدقسمتی سے اب محنت کر کے اور اپنے نصیب, اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا تو مجھے دے دیا, تو کیوں تکلیف ہوئی ان لوگوں کو؟ میں اب ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں جو جن سے عدلیہ بھی ڈرتی ہے, جن سے ججز بھی ڈرتے ہیں, جن سے پولیس بھی ڈرتی ہے, جن سے DPO بھی ڈرتا ہے, جن کے DIG اپنے ہیں, جن کے سارے بڑے رشتہ دار بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان لوگوں کو 400 لوگوں کو ایک ان کا حق کیسے دل لے کے دے سکتا ہوں؟ میں تھک گیا ہوں. میں نے کروڑوں روپے ان معاملات میں ان کو سلجھانے کے لیے لگا دیے, مگر ان لوگوں نے میرے ساتھ 1000 بار فراڈ اور جھوٹ بولے.
اب اس وقت میں ایک درد دل آواز آپ صحافی حضرات، صحافی بھائیوں کے پاس لے کے آیا ہوں۔ 3 ماہ میں قومے میں رہا ہوں، میری آنکھ نہیں کھلی، اور ان ظالموں نے جو جھوٹی تشہیر، جو فیس بک واٹس ایپ گروپ فلاں جو کی 200% جھوٹی، اور جھوٹی پریس کانفرنسیں کی 200، ایک بھی بات سچ نہیں ہے، صرف کیا ہے اپنا ذاتی مفاد، اپنا ذاتی مفاد کیا کروڑوں کا، مجھے وہاں سے بھگا کے وہ یہاں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ جو کرایہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اس کرایہ کے مالک کے پاس بھی جا کے کئی بار کہا ہے کہ تمہارے گھر پہ جامع اسلم قبضہ کر لے گا، اور قبضہ گروپ ہے فلاں فلاں یہ وہ، آج تک میرے اوپر کوئی FIR قبضے کی نہیں ہوئی، آج تک میرے اوپر کوئی FIR چوری اور ڈکیٹی کی نہیں ہوئی۔ میں نے جو کچھ کمایا اپنے ہاتھوں سے کمایا، اور نیک نیت اور ایمانداری سے کمایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ، ان لوگوں نے جھوٹی FIR کروا کے اتنا اس کو تشہیر کیا کہ اس وقت کوئی بھی بہاولپور میں کوئی بھی بندہ مجھ پہ 1000 کا اعتماد کرنے نہیں کر سکتا۔ وہ وقت تھا 15-16 سال میرے ایمانداری، اس سے کیا کروڑوں روپے لوگ مجھے دے کے جاتے تھے، 1 روپے رسید تک نہیں مانگتے تھے۔ اب اس وقت میرا کاروباری ساکھ کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میرے 3 گارڈ پرائم سٹی کے اندر بیٹھے ہوئے غیر قانونی طریقے سے، اور میرے بھائی کو اٹھوا لیا، ایک بار پہلے بھی میرے بھائی کو اٹھوا لیا، اور اس کے بعد تھانے میں 3 دن بغیر کسی قصور کے رکھا، بغیر کسی مقدمے، وہ مقدمے کی رپورٹ میرے پاس آیا، وہ خارج ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے بددیانتی کا آپ کو واضح ثبوت اور دیتا ہوں، کئی جگہ پہ یہ اخبارات میں، نیوز پیپر میں لکھواتے ہیں کہ ہماری پرائم سٹی ہاؤسنگ اسکیم پر قبضہ کرتے ہوئے جامع اسلم پکڑا گیا، جامع اسلم کا بھائی پکڑا گیا۔ او بھائی ذرا ہوش کے ناخن لو، پرائم سٹی تو ڈاکٹر جامع اسلم کا ہے، وہ تو اس کا نام ہے، تمہاری تو اس وقت لینڈ تھی، تم تو آلموسٹ اس کی قیمت بھی لے چکے ہو، تم تو آلموسٹ اس کی رقم بھی وصول کر چکے ہو۔ ہمارے پرائم سٹی پہ قبضہ کرتے ہوئے جامع اسلم کے بھائی کو پکڑوا دیا۔ ہمارے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ بددیانت ہو چکے ہیں۔ وہ جو میری چیز کو اپنے نام سے کہیں گے تو پھر بددیانتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں، آپ کو کورٹ آرڈر کر دے، میں قبضہ چھوڑ دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کورٹ جو عدلیہ وہ بھی آپ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی میں قانون کا احترام کروں گا، آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا، کروڑوں کا حق آپ کو دے دوں گا۔ ہاں، یہ اس طرح بدماشی سے، اس طرح جھوٹی FIR کروانے سے، اس طرح کرنے سے میں قبضہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا قبضہ ہے، اور میرے علاوہ 400 لوگوں کا وہاں پہ قبضہ ہے، کہ کوئی بھی وکیل جو ہے میرا کیس لینے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے سیاسی وکیل ہونے کی، اور ان کے والد جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا، اور ان کا چاچا جو پرمون بشیر صاحب ہیں، ان کا یہ کریڈٹ، ان کی ہمدردی لینے کے لیے کوئی بھی وکیل جو بڑا وکیل، نامور وکیل ہے، وہ میرا کیس نہیں لیتا تھا۔ اگر کوئی لیتے تھے تو وہ بھی بک جاتے تھے۔ ایک ریکارڈ بتائے گا، ریکارڈ میں دوں گا، ایک وکیل نے 65 لاکھ لیا، ایک نے 30 لاکھ لیا، ایک نے 20 لاکھ لیا، ایک نے 15 لاکھ لیا، کروڑوں روپے لے کے بھی وہ میرے وکیل بکے ہوئے تھے۔ اب اس 3-4 مہینے پہلے میرے 4 بھانجے ہیں جو کہ وکیل ہیں، اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے ایک فرشتے کا انہوں نے کردار ادا کیا، اور مجھے ان ظالموں اور درندوں کے مقابلے میں یہ بھی میری طرح، جس طرح میں نے سر پہ کفن باندھا ہوا تھا، ان لوگوں نے میری عزت بچانے کے لیے اپنے سر پہ کفن باندھا، اور اس کی مجھے ریسکیو کیا اس ڈوبے ہوئے سمندر میں سے، اور انہوں نے مجھے نکالا، میری جو ہے نا پیچھے سے پشت بنائی کی۔ اس میں سب سے جو بہتر کارکردگی سیف الرحمان کلیار جی میرا بھانجا ہے، اور جام سرفراز، شاہ رخ اور ناصر جمیل، یہ میرے بھانجے ہیں، ریل بھانجے ہیں، اور میرے بیٹوں کی طرح ہیں، میرے مطلب ہے کہ میرے بچے ہیں۔ اور ان لوگوں نے میری عزت بچانے کے لیے، جو یہ لوگ کپڑے بار بار اتار رہے تھے اور مجھے کپڑے پہنانے کے لیے، ان لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب آپ کو قانونی جو ہماری پوزیشن ہے، وہ میرے بھانجے سیف الرحمان صاحب یہ آپ کو خود بتائیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ایک اہم بات ڈسکس کرنی تھی اور عرض گوشوار کرنے تھے کہ یہ TMA نے 1 ہفتہ قبل پرائم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں
وہاں پہ موجود 8-9 گھروں کو مسمار کیا اور وہاں پہ جو پارکس تھے اس کو ڈیمولش کیا اور بالکل اس میں مختلف قسم کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے مختلف ڈیزائن میں، وہ بھی سارے مسمار کیے اور مین گیٹ بھی مسمار کیا، اور ان لوگوں کو جا کے حکم امتناعی دیا کورٹ کا کہ جناب آپ کس کیپیسٹی پہ یہ ڈیمولش کر رہے ہیں. تو انہوں نے بجائے ہم سے اسٹے لینے کی، کاپی لینے کے یا کوئی بات سننے کے، جس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، میں جناب ہر دوست کو واٹس ایپ، پچھلی دفعہ میں نے بھی التماس کی تھی کہ پلیز آپ میرے سے یہ واٹس ایپ لے لو اور یہ تاکہ سوشل میڈیا پہ لگاؤ کہ یہ دیکھیں یہ ظلم کی انتہا، یہ گنڈا گردی ٹی ایم اے کی، یہ بدماشی ٹی ایم اے کی. اور میں ان کو حرام خور نہ کہوں اور کیا کہوں کہ وہ بجائے بات سننے کے کہ ایک حیوانیت کی طرح انہوں نے اس کو مسمار کیا. لیکن مسمار کرنے کے باوجود ہم اس حکم امتناعی کی آڑ میں توہین میں جا چکے ہیں، توہین میں گئے ہیں، توہین میں ان کو نوٹس ہوا ہے. اور یہاں پہ ہماری بار کے معزز صاحب جو اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں، افسوس ہے، مجھے بڑا افسوس دکھ ہوا ہے کہ ہماری بار کے صدر ہو کے اور ہمیں وہ برا بھلا کہیں اور کورٹ کو جا کے یہ کہیں کہ میں صدر ہوں. کل کی بات ہے، حافظ محمد سلیم طاہر کی کورٹ میں آرگومنٹ ہو رہے ہیں کنٹیمپٹ میں وابڈا کے خلاف. وہ جناب موصوف وہاں پہ آ کے کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب میں صدر ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں. اور میں نے ان سے صرف اتنا سوال کیا کورٹ سے کہ جناب مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ بندہ کس کیپیسٹی میں آرگومنٹ کرنے آیا ہے، میں تو وابڈا کے خلاف آیا ہوں نا کنٹیمپٹ میں. تو وہ کہتا ہے جی وہاں پہ میری برادری کا بیٹھا ہے چنن ایس ڈی او، تو میں نے اس کو اپنی برادری کو نہیں کنٹیسٹ کرنا تو اور کس کو کروں گا. اور مجھے افسوس ہوا ہے جوڈیشری پہ کہ وہ ایسے بلیک میلر صدر سے ڈر کے وہ بجائے میری درخواست پہ فیصلہ کرنے کے، کوئی اور بات کرنے کے، انہوں نے ڈیٹ فرما دی کہ مزید، اور بعد میں کیا کہا کہ جی یہاں پہ بدمزگی ہو سکتی تھی، کوئی وائلیشن ہو سکتی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، تو میں نے اس معاملے کو وہ سیٹ کرنے کے لیے یہ میں نے ڈیٹ ڈال دیا. بھائی یہ کوئی بات نہ ہوئی. اچھا اب بات ہوتی ہے ٹی ایم اے پہ. ٹی ایم اے والوں کو 9 محکموں سے اپروول، مختلف اس کا پروسیس ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول کا، جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ آج بھی موجود ہیں. 9 محکموں سے اپروول لے کے ہاؤسنگ سوسائٹی کی فائل مکمل کی. فائل مکمل کرنے کے بعد انہوں نے وہ فائل مختلف چلان بھرے. اس ٹائم صفحہ مثل پہ تقریباً کوئی 13 لاکھ روپے موجود ہیں صفحہ مثل میں ٹی ایم اے کی فائل پہ، اور اس کے علاوہ 80 لاکھ سے اوپر رقم گھبن ہو چکی ہے، جس کا ثبوت پیمنٹ کا وہ ہمارے پاس آڈیو ویڈیو میں مختلف قسم میں ہمارے پاس موجود ہے. میں خدا کے لیے التماس کرتا ہوں کہ ہماری آواز گورنر پنجاب کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، آئی جی پنجاب کو، ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کو بتائیں کہ یہ درندے کہاں سے آ گئے ہیں، یہ اتنی مال کھا رہے ہیں، کس بنیاد پہ کھا رہے ہیں. ان کے اثاثے تو چیک کریں نیب کہ یہ اثاثے انہوں نے بنا چکے ہیں، کہاں سے بنا چکے ہیں. افسوس مجھے ایک ہفتہ یہ ابھی حالات خراب ہوئے تو مجھے پتہ چلا، میں نے اپنی فائل اٹھائی ٹی ایم اے کی، مجھے فائل تو چیک کروائیں کہ 1 کروڑ سے اوپر پیمنٹ جا چکے ہیں، جبکہ میرے ذہن میں یہ تھی ٹوٹل 11 لاکھ روپے ہمارا جمع ہے. 11 لاکھ نہیں 13.5 لاکھ روپے کے فیسز جمع ہیں، جس کو وہ صرف 5,000 کہہ رہے تھے کہ صرف 5,000 فیس آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی فیس ہی جمع نہیں ہوئی. اس کے علاوہ میں باقاعدہ ناموں کے ساتھ نام دے کے میں بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو پیمنٹیں انہوں نے بجائے ہمارے چلان پیڈ کر کے اس صفحہ مثل پہ لگانے کے، انہوں نے وہ پیمنٹیں گبن کر دی ہیں. مان ضرور رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کہ ہاں جی جناب اتنی پیمنٹ 12 لاکھ آ چکی ہے، 17 لاکھ آ چکی ہے، ٹوٹل 30 لاکھ ہوگی، بقایا 17 لاکھ آپ کی ریمیننگ رہتی ہے. یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں، لیکن صفحہ مثل پہ ایک رقم بھی نہیں آئی. اب جب جا کے چیف آفیسر کو اپلیکیشن گزاری کہ جناب ہمیں نا دوبارہ سے فائل دی جائے ہمارے ٹی ایم اے پرائم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی، اور ساتھ ہی یہ جو آپریشن ہوا ہے اس آپریشن کی فائل دی جائے. میں اپلیکیشن لے کے آج 1 ہفتے سے بطور کونسل دھکے کھا رہا ہوں، ابھی تک مجھے فائل وہ نہیں دے رہے. اور وہ چیف صاحب کہتے ہیں کہ جی
وہ فلاں دفتر میں جائیں، فلاں دفتر میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چیف کے پاس جائیں، جناب اس طرح سے نہیں چلے گا، اس طرح سے بدماشی غنڈہ گردی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، آپ کسی بھکاریوں کا، غنڈہ گردوں کا، حرام زادوں کا پروٹیکشن ضرور کریں، لیکن ہم اپنا رائٹ وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے، اپنا حق لیں گے. ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا بھی آئینی حق ہے کہ ہم اپنے رائٹس لے سکیں جس طرح سے بھی لینے پڑے. میں نے کل کورٹ کے اندر کھلم کھلا کہا کہ جناب اگر کل کو ہمیں، میرے کلائنٹس کو، میرے کسی عزیز کو یا میرے کولیگ بھائی وکیلوں کو کسی قسم کی کیونکہ جان کا خطرہ ہے، انہوں نے دھمکیاں، اوپن دھمکیاں دے دی ہیں کہ اب آپ زندہ نہیں رہو گے. اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس ڈیتھ کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے، اور یہی لوگ ہمیں دھمکیاں دلوا رہے ہیں. اور مختلف ذرائع سے 2 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنی بائک پہ جا رہا ہوں، پیچھے سے آ کے انہوں نے کار مار دی. جب پتہ چلا کار وہاں سے مفرور ہو گئی، نمبر چیک کروایا، نمبر نکلا ہے علی کا، یہ علی کے والد صاحب نصر اللہ ناصر کا. کیوں مجھے گاڑی ماری گئی؟ میں نے اپلیکیشن بھی اس کی گزاری. اچھا، اس کے علاوہ وابڈا نے جب میٹر اتارا، اس کے خلاف کل جا کے اپلیکیشن دی تھانے والوں کو، تھانہ بغداد الجدید میں، کہ جناب انہوں نے میٹر تو اتار لیا ہے، کس کیپیسٹی میں، اس لا کے تحت. میں نے ان کو قانون بتایا کہ اس قانون کے تحت یہ میٹر میرا نہیں اتار سکتے تھے. ہاں، کنیکشن ضرور کاٹ سکتے تھے، اوپر والی تار بھی لے کے جا سکتے تھے، جو میری تار ہے نیکسٹ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تھانے والوں نے کہا، وہاں پہ موجود یہ جو رو حسین SHO بیٹھا ہے اور ساتھ ہی سب انسپیکٹر محمد اسلم بیٹھا ہے، کہتے جی جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رویے کیے ہیں، جو DPO کو درخواست دی ہے، اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کیسے اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں اور کیسے اپلیکیشن دیتے ہیں، اور ہم آگے آپ کے ساتھ دیکھیں کرتے کیا ہیں. ہم ٹیکس پیڈ کر کے آپ لوگ ہمارے ملازم ہو گئے، اب ہمیں یہ کہیں اس بات پہ کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں درخواست دینے والے، جبکہ میرا رائٹ تھا. IG پنجاب نے فرنٹ ڈیسک جو بنایا کس بات پہ بنایا ہے؟ فرنٹ ڈیسک والوں نے اپلیکیشن ٹیگ میری نہیں لگائی. میں نے 22A فائل کر دی ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹیسٹ کروں گا. لیکن میری آج التماس یہ ہے کہ میری مختلف محکموں میں اپلیکیشنیں پینڈنگ پڑی ہیں، کمشنر کے پاس، DC کے پاس، DPO کے پاس، ASP کے پاس، چیف آفیسر کے پاس. کوئی ہماری نہیں سن رہا، کوئی ہمیں سننے کو ہی تیار نہیں ہے. میری آواز کو اوپر کو پہنچائیں کہ ہمیں سنا تو جائے. ریلیف نہیں دیتے نہ دے ریلیف. جب سننے بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ پیمنٹیں لینے کے باوجود بھی وہ ہر چیز سے بھاگ رہے ہیں، لیکن اسے بھاگنے نہیں دیں گے. ان کو کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے. جو انہوں نے زیادتیاں پہلے کی ہیں وہ زیادتیاں اب نہیں ہونے دیں گے. جو 2021 میں انہوں نے حالات کی ہیں وہ حالات اب دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. میں کہہ رہا ہوں، اوپن سے کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ اب اگر کسی کی جان جاتی ہے میرے سے یا میرے مخالف گروپ سے، تو اس کا ذمہ دار ایڈیشنل IG، DIG، DPO، کمشنر ہوگا. کیونکہ وہ ہمیں کسی قسم کی سماعت نہیں کرنے کو تیار، ہمیں سننے کو نہیں تیار. اگر وہ نہیں سنیں گے، نہیں کوئی ہمیں ریلیف دیں گے یا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے یا کسی قسم کی کوئی ویلیشن سے نہیں باز آئیں گے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ظہور اسلام سے پہلے آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا سین ہوتا تھا، قتل کے بدلہ قتل ہوتا تھا. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے. اور اس سے پہلے جو ایک اس کے سردار ہوتے تھے، سردار کو ہی اگر غفلت کرتے تھے، کوئی نقصان کرتے تھے تو اس کو معافیاں دی جاتی تھی. جو غریب اگر نقصان کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی. وہی اسلام ہونے کے باوجود، آزاد پاکستان ہونے کے باوجود وہی چیز اب ہو رہی ہے کہ جو اسلام سے پہلے ہوتی تھی. جو ظالم ہیں ظالموں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کو سننے کو ہی نہیں تیار. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صبح ہے، کل ہے، اگلے دن ہے. ASP کو آج چھٹا دن ہے، اپلیکیشن گزاری ہے. ابھی تک ASP صاحب وہ ڈیسائیڈ ہی صاحب موصوف نہیں کر پا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے. کل اپلیکیشن آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے CCTV فوٹیج حوالات کی اور SHO کے کمرے کی لی ہے اپنے قبضے میں؟ کوئی ایک انکوائری تو بتا دیں. ابھی تک ایک انکوائری بھی، ابھی تک وہ CCTV فوٹیج بھی نہیں لی گئی.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ میں آپ دوستوں کا جو میرے صحافی بھائی ہیں، میں تمام دوستوں سے ایک تو معذرت کے ساتھ، مجید ہاشمی صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں، وہ ہیں میرے پچھلی بار بھی میرے بھانجوں نے مجھے بتایا، اور میں معذرت کرتا ہوں. دیکھیں کہ جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے، مسلسل ٹینشن پریشانی میں ہوتا ہے، تو جو بھی وہ فیصلے کرتا ہے تقریباً فیصلے غلط جاتے ہیں. جذبات میں کچھ کہہ گیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور صدق کے دل سے. اور اس کے بعد اب آپ صدق کے دل سے آپ لوگوں سے میری التماس ہے کہ آپ میرا واحد ذریعہ ہے کہ جو میری یہ آواز، جو میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، یہ حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ میری آواز پہنچائیں. اور لاسٹ میں جو کہ میری ایک دو تین گزارشات اور یہ سفارشیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جو میرے یہاں بہاولپور میں کیسز پرائم سٹی کے متعلق چل رہے ہیں، میں جو چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے جو میرے مخالف ہیں وہ سیاسی وکیل ہیں، اور ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور بڑے بڑے ان کے رشتہ دار بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میرا قانونی اور آئینی حق ہے کہ یہ میرے کیس کسی اور ضلع میں شفٹ کیے جائیں تاکہ مجھے انصاف مل سکے. اور اس کے علاوہ اس وقت مجھے اور میری فیملی اور میرے یہ لیگل ایڈوائزر کی ٹیم اور میرے پرائم سٹی کے سٹاف کو بے حد جان کا خطرہ ہے. یہ لوگ مجھے جان سے مروا کر یہ ٹاؤن پرائم سٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس وقت حکام بالا سے، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پنجاب اور آئی جی پنجاب سے دردمان اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے یہ جو انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ ہے، یہ ان لوگوں کے سامنے بے بس اور کمزور ہے. آج تک مجھے کوئی انصاف نہیں مل سکا. یہ محکمہ امن امان قائم کرنے والا محکمہ پولیس اور دوسرا انصاف دینے والا یہ جو جوڈیشنری ہے، آج تک مجھے کوئی انصاف نہیں ملا. یہ لوگ بہت پاورفل اور طاقتور ہیں. یہ ان کے میرے پاس ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود کورٹ سے جو ہے ریٹ پٹیشن خارج ہوتی ہے، اور میرا یہ مجھ پہ جھوٹی اور فرضی کارروائیاں کروا کے ایف آئی آر دلوا دیتے ہیں. لہذا میں اپیل کرتا ہوں اب جو کہ اب آئی جی پنجاب سے کہ میرے ساتھ جو یہ ظلم زیادتی ہیں، جو جھوٹی مقدمے ایف آئی آر درج ہوئے، ان کا لاہور میں، بہاولپور میں نہیں، لاہور میں چند جو ہے ایماندار جو آفیسر ہیں اپنی زیر نگرانی میں ان کی کمیٹی بنا کر ان کو جو ہے نا دیکھا جائے، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی یا کروائیں ان کو سزا دی جائے. غنڈہ گردی کی کروڑوں روپے جو انہوں نے مجھ سے فیسوں کے بعد میں لیے، میرے پاس واضح ثبوت ہے. 2020 سے میری ہاؤسنگ اسکیم منظور شدہ ہے اور تمام فیسیں میں نے ادا کر دی ہیں. ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر موجود تھا، سیشن کورٹ سے بھی سٹے آرڈر موجود تھے، اور 3-4 حکم امتناعی ہونے کے باوجود، اور یہ ٹی ایم اے کے لوگوں نے میرے وہ یہ جو لیگل میرے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے وہ ان کو ڈاکومنٹس دکھائے سٹے کے، انہوں نے دیکھنے تک گوارا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے نہ میرے کوئی سٹے آرڈر میں کوئی وزن ہے، نہ طاقت ہے، نہ میرا کورٹ میرے جو متعلق جو میرا کاغذ ہے ان میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی. نہ وہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ وہ جوڈیشری کو مانتے ہیں، نہ وہ انصاف کو مانتے ہیں، نہ وہ پولیس کو، نہ کسی کو. اس لیے یہ لوگ بہت طاقتور ہیں. اور یہ جو ہے نا ٹی ایم اے کے جو 5 لوگ جو بلڈنگ انسپیکٹروں نے موقع پہ کھڑے ہو کے پرائیویٹ ایکسیبیٹر چنڈ برادری کے استعمال کر کے میرے ٹاؤن کو نست و نابود کر دیا، میری بڑی بڑی بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیا، میرے میٹل تعمیر شدہ روڈوں خراب کر دیا، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ 25 کروڑ کا مجھے نقصان ہوا. 25 کروڑ کا مجھے مالی طور پہ نقصان ہوا. اس کے ذمہ دار یہاں کی ضلعی انتظامیہ ہے. اور اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ جو مدینہ کی ریاست کے بڑے بڑے تھمبے ہیں گورنر پنجاب جیسے، وہ مجھے جو یہ میرے نقصانات یہ لوگ کر چکے ہیں، جو مجھے انصاف نہ ملنے کے لیے، اور یہ مجھے انصاف دلایا جائے. اور ریاست مدینہ جو عمران خان کی جھوٹی ریاست مدینہ کے تھمبے تھے، اور ان لوگوں سے مجھے یہ میرا حق لے کے دیا جائے. اس وقت میں جو 2 دن کا یہاں ضلعی حکومت کو، ضلعی جو ہماری یہاں پہ انتظام ہے اس کو میں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں. منگل والے دن تک یہ جو پرانے معاملات پینڈنگ ہیں ان پہ کارروائیاں نہیں ہوئی،
وہ کارروائیاں مکمل کی جائیں. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی جو یہ ٹی ایم اے اور اس کے بعد یہ جو اپنا یہ جو گنڈے ہیں، یہ اراضی مالکان ہیں، یہ مفاد کی جنگ لڑ کے مجھے وہاں سے بھگانا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف میری درخواستیں جمع ہیں. ان پہ کارروائی کرتے ہوئے فوری طور پہ ان پہ ایف آئی آر درج کرے، ورنہ میں 400 لوگوں کو، جن لوگوں کے پلاٹ ہیں پرائم سٹی کے اندر، ان کو لے کے بہاولپور کے تمام روڈ بلاک کروں گا. اور اپنی فیملی کے ساتھ میں اور تو مجھے انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کر کے اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کی عدالت میں جا کے بھی انصاف لوں گا. میں تھک گیا ہوں، میں ان لوگوں سے جھوٹ بول بول کے تھک گیا ہوں. میں غریب لوگوں کا حق جو ہے ان تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی، اپنی فیملی کی جان تک بھی قربان کر سکتا ہوں. شاید میری اور میری فیملی کی جان جانے سے ان لوگوں کو ان کا حق مل جائے. ضلعی انتظامیہ کو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گنڈے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اب جو پارا جو ہے، اب جو یہ زیادتیاں ہیں حد سے بڑھ چکی ہیں، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میری ہاؤسنگ سکیم میں اگر گنڈے آ کے میرے جو وہاں پہ جو تعینات جو گارڈ ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہیں، ان کے لائسنس چیک کرتے ہیں. یہ پرائیویٹ گنڈے، یہ کون سا ادارہ ہے؟ یہ پولیس چیک کرے. باقی محکمے مر گئے، باقی محکمے سوئے پڑے ہیں. باقی محکمے کہاں ہیں جو چیک کرنے والے ہیں؟ یہی لوگ چیک کرنے والے رہ گئے. آج کے بعد میرے کسی گن مین کی گن کو ان لوگوں نے، ان درندوں نے، زمین مالکان نے چیک کیا، میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ وہ پہلی گولی اس اپنے سینے میں کھائے گا. وہ آج کے بعد ان کو اتھارٹی نہیں ہے. میرے گن مین، میرے سوسائٹی کے کسی گارڈ کی رائفل کو چیک کرنے کے لیے یہ پرائیویٹ گنڈے اور زمین مالکان آئے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا حق ہے، میں ان کو سامنے فیض مرواؤں گا. اور یہ